پاکستان کے صدر عارف علوی کے ایک حالیہ بیان کے بعد یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ اب متنازع آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کا اسٹیٹس کیا ہے۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آیا دونوں ایوانوں سے منظور یہ بل صدر کے دستخط کے بغیر قانون بن گئے ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں قانون سازی کے لیے کیا صدر کے دستخط ہونا ضروری ہیں، اور اگر صدر کوئی بھی قانونی راستہ اختیار نہ کریں تو کیا کوئی بل خود بخود ہی قانون بن جاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایوان صدر میں ایک فائل آخر چلتی کیسے ہے۔ خیال رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں بلوں پر دستخط نہیں کیے ہیں بلکہ انہیں واپس بھجوا دیا تھا۔ انہوں نے صدارتی عملے پر حکم عدولی کا الزام لگایا، تاہم وزارت قانون نے بلز پر کارروائی میں تاخیر پر صدر کو خود ہی ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ ایوان صدر کیسے کام کرتا ہے؟ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایوان صدر سے وابستہ رہنے والے ایک سابق افسر نے بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنسی یعنی ایوان صدر کا اسٹاف دو ڈپارٹمنٹس میں منقسم ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا ڈپارٹمنٹ انٹرنل ونگ کہلاتا ہے، جس کی سربراہی صدر اور وزیر اعظم کا ملٹری سیکرٹری کرتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری عموماً ایک 1 اسٹار فوجی افسر ہوتا ہے جسے بریگیڈیئر کہا جاتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری کے ماتحت ڈپٹی ملٹری سیکرٹری اور ان کے ماتحت 3 ADCs ہوتے ہیں جو تینوں مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت ایک ٹیم سیکیورٹی افسران و عملہ اور ایک ٹیم پروٹوکول آفیسرز اور عملے پر مشتمل ہوتی ہے۔ انٹرنل ونگ کا کام صدر کے ذاتی امور چلانا، ان کے سیکیورٹی اندرون ملک اور بیرون دورے اور ملاقاتیں وغیرہ منظم رکھنا ہوتا ہے۔ ایوان صدر کی دوسرے ونگ کی سربراہی سینئر ترین بیوروکریٹس افسر یعنی سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کرتے ہیں۔ یہ 21ویں گریڈ کے سرکاری افسر ہوتے ہیں۔ ان کے ماتحت ایک مکمل سیکریٹریٹ ہوتا ہے جس میں ایڈیشنل سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز اور دیگر دفتری عملہ شامل ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی فائل جس پر صدر مملکت کے دستخط یا منظوری چاہیے ہو، وہ سب سے پہلے ایوان صدر کے اسٹاف میں شامل سیکشن آفیسر کے پاس پہنچتی ہے، جو ان افسران کی فہرست میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ سیکشن آفیسر اس فائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب اس فائل کے دائیں جانب اس درخواست ایکٹ کا متن درج ہوتا ہے اور اس کی تمام تر دستاویزات اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ اس فائل کے بائیں جانب منٹ شیٹ یا نوٹس فار کنسیڈریشنز NFC چسپاں کیا جاتا ہے، جہاں سیکشن آفیسر اس فائل سے متعلق مختصر انداز میں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں فائل ہے جو قومی اسمبلی، سینٹ یا فلاں وزارت سے آئی ہے، اور یوں اسے اپروول کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں سے فائل جوائنٹ سیکرٹری، پھر ڈپٹی سیکرٹری اور پھر سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کے پاس پہنچتی ہے، جو یہ فائل صدر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان تمام مراحل کے دوران اس فائل پر نوٹس لکھے جاتے ہیں، اس کو جانچا جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی کی صورت میں وہ پورے کی جاتی ہے یا متعلقہ وزارت کو واپس بھجوائی جاتی ہے۔ صدر کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ اس پر تصدیق کی مہر ثابت کر دیں تو کام مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ ڈس اپروول کے ساتھ واپس بھیجی جاتی ہے۔ کسی بھی فائل کی واپسی بھی اسی چین آف کمانڈ کے تحت ہوتی ہے جس سے وہ پہلے صدر کے دفتر تک پہنچتی تھی۔ سیکشن آفیسر فائل واپس ملنے پر اعتراضات کے ساتھ سے متعلقہ ادارے، محکمے، وزارت یا پارلیمنٹ بھیج دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور بل کیسے صدر کے پاس پہنچتے ہیں؟ وزارت یا دیگر اداروں سے صدر کے پاس دستخط کے لیے پہنچنے والی فائلز میں کئی ٹیکنیکل مسائل ہو سکتے ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے ایوان صدر کے عملے اور متعلقہ وزارتوں کے درمیان خط و کتابات جاری رہتی ہیں۔ البتہ قومی اسمبلی یا سینٹ سے پارلیمانی امور کا ذیلی محکمہ متعلقہ بل کو پہلے پرائم منسٹر ہاؤس بھیجتا ہے، جہاں سے یہ بل صدر کو بھیجا جاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 75 میں کسی بھی بل پر صدر کے دستخط ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں لائے عمل درج ہے۔ آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق صدر کے پاس جب بھی کوئی بل جاتا ہے تو ان کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بل کو منظوری کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دیں اور یوں یہ ایکٹ ایک قانون بن جاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس پر دستخط نہ کریں اور اسے ترامیم کی درخواست کے ساتھ واپس پارلیمنٹ بھجوا دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس پر دستخط نہ کریں اور اسے ترامیم کی درخواست کے ساتھ واپس پارلیمان بھجوا دیں۔ خیال رہے کہ یہ سب کرنے کے لیے صدر کے پاس 10 دن کا وقت ہوتا ہے اور منی بل کے علاوہ کوئی بھی بل واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس یک میں آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب صدر بل دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیں تو یہ بل اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جہاں اس پر مزید بحث ہوگی۔ اکثریتی ووٹ سے منظور ہونے کے بعد اب یہ بل ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہوا ایوان صدر پہنچے گا۔
مشترکہ اجلاس سے آنے والے اس بل پر صدر کو 10 دن کے اندر دستخط کرنا ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں 10 دن کے بعد یہ بل خود بخود ہی قانون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور صدر کے دستخط کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کیا صدر کے دستخط کے بغیر کوئی بل قانون بن جاتا ہے؟ اس وقت یہی وہ اہم نقطہ ہے جس پر بحث کی جا رہی ہے۔ پارلیمانی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی نوشین یوسف کہتی ہیں کہ اس معاملے پر آئین خاموش ہے کہ مشترکہ اجلاس میں بل واپس نہ جانے کی صورت میں آیا یہ قانون بن جائے گا یا نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں آئین میں کچھ کنفیوژن ہے۔ جب صدر بل پر دستخط کریں یا واپس بھیجیں تو 10 دن میں یہ مشترکہ اجلاس بلانا لازم ہے۔ آئین اس پر تو واضح ہے کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد یہ بل صدر کے دستخط نہ ہونے کی صورت میں بھی خود بخود قانون بن جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا صرف مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد ہوگا۔ لیکن اگر مشترکہ اجلاس میں یہ بل پیش ہی نہیں ہوا ہو تو کیا یہ تب بھی قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ اس پر آئین خاموش ہے۔ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کی شق 2 دراصل شق اول کے سب کلاس بی سے متعلق ہے، جو صدر کی جانب سے بل کی واپسی اور اس کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہونے کے بارے میں ہے۔ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کے مطابق صدر مملکت کی طرف سے دونوں بلز پر کوئی قانونی راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اب یہ دونوں ترمیمی بلز قانون بن گئے ہیں۔ تاہم سابق وفاقی وزیر قانون علی ظفر نگراں وزیر قانون کی رائے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صدر غلطی سے بھی کوئی قانونی راستہ اختیار نہ کریں تو بھی یہ بل قانون نہیں بن جاتا جب تک کہ اسے دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ ان کے مطابق مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد اگر صدر 10 دن تک کوئی بھی قانونی راستہ اختیار نہ کریں تو پھر ایسی صورت میں وہ بل قانون بن جاتا ہے۔